کل یہ سوال کیا گیا تھا کہ وسوسے آتے ہیں، مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں، کبھی اپنے بارے میں، کبھی اہل و عیال کے بارے میں، نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں، یا کبھی رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں وسوسے آتے ہیں۔ تو یہ وسوسے کیسے آتے ہیں، ان کا حل، ان کا تدارک کیا ہے، اس بارے میں کل سوال کیا گیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید ان وسوسوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ 26ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں نفس جو وسوسے دلاتا ہے انسان کو، ان وسوسوں کو ہم جانتے ہیں۔ یہ وسوسے آتے کیسے ہیں؟ دو طرح کے وسوسے آتے ہیں، مخلوق کے بارے میں آتے ہیں، اپنے بارے میں آتے ہیں، یا خالق کے بارے میں آتے ہیں۔ مخلوق کے بارے میں وسوسے کیسے آتے ہیں؟ مخلوق کے بارے میں وسوسے اس طرح آتے ہیں، مثال کے طور پر ایک انسان اپنی جاب پر ہے، کام کر رہا ہے، اچانک سے اس کے ذہن میں خیال آئے گا کہ وہ میرے گھر پہ فلاں تار ہے، وہ تھوڑی اسپارک ہوئی بھی ہے، پتہ نہیں کوئی بچہ اسے ہاتھ نہ لگا لے۔ اب اگر کسی نے ہاتھ لگا لیا ہوگا تو وہ تو وہاں لگ جائے گا، کرنٹ لگ جائے گا اسے۔ گھر پہ بھی کوئی مرد نہیں ہے، کیا ہوگا اس کا؟ اب وہ انسان اپنے شہر سے گویا کہ باہر ہے، یا اپنی نوکری پر ہے، کہیں بھی کوئی بھی کام کر رہا ہے، اچھا اسے کرنٹ لگ جائے گا، گھر والے کہاں بھاگیں گے؟ فون کر کے دیکھ لیتا ہوں خیریت تو ہے گھر پہ۔ اچھا اگر طبیعت خراب ہو گئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ شہر میں تو کوئی اتنا اچھا ہاسپٹل بھی نہیں ہے جہاں علاج ہو سکے، چلو کراچی لے کے جائیں گے۔ تو یہاں سے لے کے کیسے جائیں گے اتنے رمضان میں؟ پھر وہاں پہ بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، اتنا وہاں پہ خرچہ ہے، تو میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں۔ یہ خیالات آتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کراچی جا رہا ہوں، کہیں راستے میں لوٹ نہ لیا جاؤں، حالات بڑے خراب ہیں، کوئی وہاں پہ مار نہ دے، پتہ نہیں وہاں پہ کوئی کام کرنے کے لیے جاؤں کچھ اور ہو جائے۔ مختلف قسم کے وساوس آتے ہیں، اور پوری ایک کہانی بننا شروع ہو جاتی ہے ذہن کے اندر، پوری ایک فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے وسوسوں کی۔ تو یہ وسوسے ہیں جو اپنے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں آتے ہیں، یا کبھی کاروبار کے حوالے سے آتے ہیں۔ اس کو چیز بیچ تو دوں لیکن پتہ نہیں یہ پیسے دے نہیں دے، یہ نہیں دے گا تو میں آگے کیسے دوں گا، اس کو نہیں دے پاؤں گا تو اس سے تو میرا 30 سال کی بزنس پارٹنرشپ چل رہی تھی، لڑائی ہو جائے گی، میرا تو کاروبار خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ خیالات آتے ہیں۔ یا کبھی رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں خیالات آتے ہیں۔ وہ خیال کیسے ہوتے ہیں؟ وہ خیال بڑے سخت ہوتے ہیں۔ وہ خیال اس طرح آتا ہے کہ میں ہوں، میرے والدین ہیں، دادا دادی ہیں، ان سے اوپر، اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، آدم علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس نے کائنات بنائی۔ جب کائنات نہیں تھی تو وہ کہاں تھا؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ ابھی کس صورت میں ہے؟ سوچتا ہے انسان۔ اچھا جب یہ خیالات ذہن میں آتے ہیں تو شیطان ساتھ میں ایک اور خیال بھی ذہن میں ڈالتا ہے۔ وہ یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ تم بہت بڑے فلسفی ہو، تم بہت اچھی سوچ رہے ہو، دنیا کے بارے میں، تخلیق کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ سوچتا ہے اور اتنا ڈیپ چلا جاتا ہے، اتنا گہرائیوں میں چلا جاتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا خیال ہے؟ بار بار جھڑکتا ہے، پھر آتے ہیں، پھر جھڑکنے کی کوشش کرتا ہے، پھر آتے ہیں، حتیٰ کہ انسان خود بعض اوقات نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، بعض اوقات نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ ایک شخص کو میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کو کیا مسئلہ ہے وسوسوں کا؟ وضو خانے، مثال کے طور پہ وضو خانے میں گئے، نلکا کھولا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نلکا بند کیا تو ہاتھ پہ تو جو نلکے پہ جراثیم لگے تھے وہ لگ گئے۔ چلو اب الٹے ہاتھ سے کھولتا ہوں تاکہ سیدھا ہاتھ دھل جائے، سیدھا ہاتھ دھویا تو اب الٹے پہ لگ گئے۔ وہ جراثیم کے اس میں بار بار۔ ایک شخص کراچی میں آیا ہمارے مفتی صاحب کے پاس، کہنے لگا مفتی صاحب میں نے پڑھا ہے کہ جسم کا ایک ایک بال دھونا فرض ہے، ہر بال سے پانی گزر جائے غسل میں، تو مجھے نہانے میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں۔
مفتی صاحب نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہے میں ایک ایک بال دیکھتا رہتا ہوں کہ کوئی بال خشک تو نہیں رہ گیا۔ وسوسے ہیں نا، خیالات ہیں نا، نماز میں آتے ہیں بعض اوقات خیالات۔ ایک شخص نے مجھے آ کے بتایا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور پڑھتے پڑھتے سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہا ہوتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اچانک سے ذہن میں خیال آتا ہے پتہ نہیں میں نے الحمدللہ کا ہا صحیح سے نکالا تھا کہ نہیں، پھر سے الحمدللہ پڑھتا ہوں، پھر الرحمن الرحیم پر پہنچتا ہوں، پتہ نہیں نون پر زبر پڑھا تھا کہ زیر پڑھا تھا، پھر الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ کہتا ہے میں اسی میں رہتا ہوں اور نماز جو لطف ہے جو اس کا وہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وسوسے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں وسوسے؟ یہ وسوسے اس لیے آتے ہیں جب انسان رب ذوالجلال کے بارے میں یا عبادات کے بارے میں یہ وسوسے دیتا ہے تو گویا کہ وہ رب سے بندے کے تعلق کو کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس کی ذات کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہوں گے، جب اس رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہوں گے تو اس کا تعلق اس ذات کے بارے میں شک اور شبہات میں مبتلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج کل جو ملحدین ہیں، جو بے دین ہیں، کچھ عرصے پہلے ہمارے ایک بڑے عزیز ہیں، انہیں IBA یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ملا سفر میں۔ انہوں نے پوچھا اس سے تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بولا میں ریسرچ کر رہا ہوں۔ کس چیز پر ریسرچ کر رہے ہو؟ اس نے کہا رب کی موجودگی پر ریسرچ کر رہا ہوں، خالق کی موجودگی۔ مسلمان تھا اور کہنے لگا میں خدا کی موجودگی پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ یہ کوئی ریسرچ کی چیز ہے؟ قرآن تو پہلے ہی فرما چکا ہے یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اس کی موجودگی پر۔ یہ سب تمام جتنی بھی قدرتیں ہیں یہ اس کی موجودگی کی گواہی ہیں۔ تو اس طرح کے خیالات اور وسوسے آتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو وسوسے نفس اسے دلاتا ہے ہم ان وسوسوں کو جانتے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ وسوسہ آنا گناہ نہیں ہے۔ وسوسہ آ جائے کسی کو کسی کے بارے میں بھی یہ گناہ نہیں ہے۔ انسان قبرستان جاتا ہے تب بھی اسے وسوسے آتے ہیں، کوئی قبر دھسی ہوئی ہے پتہ نہیں اس قبر میں کیا عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کسی قبر سے کوئی جانور نکلتا ہوا دیکھا، کوئی کتا بیٹھا ہے، پتہ نہیں کتنا گنہگار آدمی ہوگا۔ وسوسے آتے ہیں، ہر جگہ وسوسے آتے ہیں۔ قرآن فرماتے ہیں ہم ان وسوسوں کو جانتے ہیں، رب فرما رہے ہیں ہم ان وسوسوں کو جانتے ہیں۔ وسوسہ آنا گناہ نہیں ہے، اس وسوسے کو تقویت دینا، اسے اپنے اندر بڑھانا چڑھانا اور اسے عقیدے میں شامل کر لینا یہ گناہ ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال اس کے بعد اپنے بندوں کی تسکین کے لیے ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، جو وسوسے اسے آتے ہیں ہم اسے جانتے بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شیطان وہاں سے وسوسے دلاتا ہے تو شیطان اپنا جتنا زور کرنا چاہے کر لے، ہم اپنے بندے کی اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب شہرک سے زیادہ قریب تو ہے رب ذوالجلال، اس کا نور ہے، لیکن ان وسوسوں کو مات دے کے ان وسوسوں کو ہرا کے اس کے نور کی جو لذتیں ہیں وہ کیسے حاصل کی جائیں؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ جب وسوسہ آئے تو اسے جھڑکا جائے، ختم کیا جائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو بیان کر دیں تو قتل کر دیے جائیں۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا ایسے وسوسے آتے ہیں بیان کریں تو قتل کر دیے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کہنے لگے کہ لیکن یا رسول اللہ ہم انہیں جھڑک دیتے ہیں، آتا ہے جھڑک دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے لیکن اس کی مخالفت میں تمہارا ایمان کھڑا ہو جاتا ہے، سمجھ لو تمہارا ایمان صحیح ہے، یہ تمہارے ایمان کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید، یہ دل جو ہیں ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ قالوا فما جلاؤھا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ زنگ تو لگتا ہے جیسے لوہے کو لگتا ہے، دلوں کو بھی لگ جاتا ہے، جلا کیا ہے اس کی، چمک کیا ہے اس کی، چمک واپس کیسی لائی جائے، اس کی جلا واپس کیسی لائی جائے دل کی؟ حضور نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کا کثرت سے ذکر کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ جیسے ہی وسوسہ آئے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 10 مرتبہ تعوذ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر دم کریں
ہو سکے تو پانی کے گلاس پر دم کر کے وہ پانی کا گلاس پی جائے، وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ وسوسوں کو ختم کرنے کا یہ ہے، وسوسے آتے اس لیے بھی ہیں کہ ہماری صحبتیں بدلتی ہیں۔ ہم جس طرح کے انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس طرح کے وسوسے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کے خیالات ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی نشست مسجد میں طویل کر دیں، دیر تک مسجد میں بیٹھا کریں، علماء کرام کے پاس دیر تک بیٹھا کریں، اولیاء اللہ کے مزارات پر دیر تک جا کے بیٹھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، موت کو یاد کیا کریں، وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، رب فرما رہا ہے جو وسوسے آتے ہیں انہیں بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور کیسا قریب ہے وہ رب، کیسا قریب ہے۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک عورت پر دل آ گیا میرا، اور میں نے چاہا کہ میں اس عورت سے شادی کر لوں، کئی مرتبہ پیغامات بھجوائے اسے، مانتی نہیں تھی، کہنے لگا بڑے تعویذات کیے، نہ جانے کیا کیا پڑھا کہ عورت قابو میں آ جائے، مان جائے، شادی ہو جائے اس سے، کہتے ہیں مانتی نہیں تھی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک جادوگر ہے، کالا جادو کرتا ہے، اس سے جا کے جادو کرواؤ، فرق پڑے گا، وہ عورت تمہارے قابو میں آ جائے گی۔ کہتے ہیں میں چلا گیا اس کے پاس، جا کے اپنا حال بتایا، لڑکی کا نام بتایا، اپنا بتایا۔ اس نے کہا دیکھو عمل میں کروں گا، لیکن شرط یہ ہے 40 دن کا میرا عمل ہوگا، اور ان 40 دنوں میں تم نے کوئی نیک کام نہیں کرنا، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ کوئی روزہ رکھنا ہے، نہ زکوٰۃ خیرات دینی ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنا ہے، کوئی نیک کام نہیں کرنا ان 40 دنوں میں، کیونکہ میرا عمل ایسا ہے، اور 40 دن کے بعد تم دیکھو گے اثر ظاہر ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ 40 دن تک میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، مسجد کے سامنے سے گزر جاتا تھا، نماز ہو رہی ہوتی تھی، مسجد میں قدم نہیں رکھتا تھا، لوگوں کو روکتا تھا نمازوں سے، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا، ماں باپ جو کام کہتے ہیں اس کا الٹ کرتا، ہر کام میں رب کی نافرمانی کرتا رہا، کوئی نیک کام میں نے نہیں کیا۔ 40 دن پورے ہو گئے، میں گن رہا تھا دن کہ اب 40 دن پورے ہوں، کہتے ہیں 40واں دن ہو گیا، میں نے سوچا شاید رات تک وہ لڑکی خود میرے پاس آئے، اس نے کہا تھا کہ خود آ جائے گی تمہارے پاس نکاح کا پیغام لے کے۔ کہتے 40واں دن ہو گیا، لڑکی میرے پاس نہیں آئی۔ 41واں دن ہو گیا، میں اس کے پاس پھر چلا گیا، میں نے کہا عجیب جادو ہے تمہارا، 40 دن تک روک کے بھی رکھا، اور آج ایک دن اوپر بھی ہو گیا اور کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اس نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرا جادو کا اثر غلط ہو جائے، تو نے بیچ میں کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے میرا جادو ٹوٹ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ جادوگر کہتا ہے سوچ کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں ایک چیز یاد آتی ہے، زمین پر ایک پتھر پڑا تھا سڑک کے بیچ میں نے اٹھا کے اسے کونے میں کر دیا تھا۔ کہتے ہیں تو کیسا بد نصیب ہے وہ رب جس نے تیری ایک نیکی ضائع نہیں کی، ایک نیکی ضائع نہیں کی، تیری اس ایک نیکی کی وجہ سے میرے 40 دن کے جادو کا اثر ختم کر دیا۔ تو کیسا ہے کہ 40 دن تک اسے چھوڑ کے بیٹھا تھا۔ تو وسوسے آتے ہیں، لیکن وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کی طرف بڑھ کے دیکھیں، لو لگا کے دیکھیں، وسوسے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو ہم نے سنا قرآن مجید فرقان حمید میں آج، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان، دلوں میں نور ہوتا ہے نا، جب نور دل میں آ جاتا ہے، تجلیات دل میں آ جاتی ہیں تو وسوسوں کا اثر خود بخود ختم ہو جاتا ہے، یہ چیزیں خود بخود جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک، اس تاک میں ایک چراغ رکھا ہے، ایک تاک میں ایک چراغ رکھا ہے۔ تاک، اب تو جو بچے ہیں انہیں تاک کا پتہ ہی نہیں ہوگا تاک ہوتا کیا ہے۔ پرانے زمانے میں گھروں میں تاک بنائے جاتے تھے، مزارات پر بھی تاک ہوا کرتے تھے، اس کے علاوہ مسجدوں میں بھی تاک ہوا کرتے تھے۔ دیوار کے اندر ایک خانہ بناتے تھے، سراغ بناتے تھے، اس میں چراغ رکھ دیا کرتے تھے جس سے روشنی ہوا کرتی تھی، جس سے روشنی ہوا۔ اب بھی بعض مزارات پر جہاں دیے جلتے ہیں رات کے وقت،
یا اگر آپ کو دیکھنا ہو تو حضرت فاضل شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر آپ جائیں، وہاں پہ طاق اب بھی بنے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اس رب کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق، اس طاق میں دیا رکھا ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ پھر فرمایا المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایسا ہی نہیں ہے کہ طاق میں بس چراغ رکھ دیا، بلکہ اس چراغ، وہ جو چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس کے اندر رکھا ہے۔ اب اس کی کیفیت یہ ہے، دیکھیں صرف چراغ رکھ دیا جائے زمین پر اگر، تو وہ چراغ بجھ جائے گا، چاروں طرف سے اس کے روشنیاں آئیں گی، چاروں طرف سے ہوا لگے گی، بجھ جائے گا۔ لیکن اگر طاق میں رکھ دیا جائے تو تین طرف سے بند ہو گیا، بس ایک طرف سے ہوا جا سکتی ہے۔ اب اس کے بجھنے کے چانسز اتنے نہیں ہیں جتنے پہلے تھے، اب اتنی جلدی نہیں بجھے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگر وہ چراغ شیشے کے فانوس میں رکھ دیا جائے تو پہلے اس کی جتنی روشنی تھی اس سے زیادہ روشنی اب اس کی ہو جائے گی۔ جیسے پہلے لالٹین ہوا کرتے تھے، مینٹل جلتا تھا، اس میں کبھی اس کا شیشے کا وہ اس کا جو فریم ہے وہ ٹوٹ جاتا اگر تو روشنی کم ہو جاتی تھی، شیشے کا فریم پھر سے لگایا کرتے تھے تو روشنی بڑھ جاتی تھی۔ اس میں چھوٹی چھوٹی سی پتریاں ہوا کرتی تھی، شیشے کی چاروں طرف لگی ہوتی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جن کی عمر زیادہ ہے، اور اتنی کوئی پرانی بات بھی نہیں ہے، 15-20 سال پہلے تک ہوتے تھے، گھروں میں بھی ہوتے تھے۔ فرمایا کہ وہ جو اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور وہ ایک طاق میں ہے، وہ چراغ ہے، اور چراغ ایک فانوس میں ہے۔ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو زجاجہ ہے، وہ جو فانوس ہے، وہ کیسا ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ ایسا ہے فانوس گویا کہ چمکتا ہوا ستارہ۔ جس فریم میں، جس فانوس میں وہ چراغ رکھا ہے، وہ فریم، وہ فانوس ایسا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، چراغ کے اندر تیل ڈالا جاتا تھا، تیل جلتا نہیں ہے، جلتی لو ہے، اس لو کے وسیلے سے، اس لو کے واسطے سے تیل جلتا ہے۔ اسی لیے آپ چراغ جلائیں اور تیل سے بھر دیں اسے، 2-3 گھنٹے کے بعد دیکھیں تیل کم ہو چکا ہوگا، ڈائریکٹ تیل نہیں جل رہا ہوتا۔ اچھا سرسوں کا تیل ڈالیں اور کوئی ایسا تیل ڈالیں تو اس کی بو بھی ہوتی ہے اور دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن زیتون کے تیل سے اگر چراغ جلائیں تو نہ اس کی بو ہوتی ہے نہ دھواں ہوتا ہے، اور اس کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے وہ جو چراغ جل رہا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، وہ جل رہا ہے زیتون کے مبارک درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ جو درخت، جس درخت کا وہ تیل ہے، وہ درخت کیسا ہے؟ فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ درخت ایسا ہے جیسے بیچ میں اکیلا کھڑا ہو، نہ اس کے مشرق میں کوئی درخت ہے نہ مغرب میں کوئی درخت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر درخت زیتون کا ہو اور اس کے مشرق اور مغرب میں درخت نہ ہو، اور سورج کی روشنی اور تمازت سیدھی اس درخت پہ لگے چاروں طرف سے، تو اس کا تیل سب سے اچھا تیل ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ جو تیل جل رہا ہے، وہ جو تیل چراغ میں موجود ہے، وہ اس درخت کا ہے جس کے مشرق اور مغرب میں کوئی اور درخت نہیں ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور قریب ہے کہ اس کا تیل ہی بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ لگائی جائے، وہ تیل ہی جلنے لگ جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مفسرین نے اس کی کئی تفاسیر بیان فرمائی۔ ایک تفسیر حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس کی یہ بیان فرمائی، آپ نے فرمایا جو قرآن فرما رہا ہے نا کہ اللہ کے نور کی مثال اس چراغ کی طرح ہے جو ایک فانوس میں ہے، اور وہ چراغ فانوس سمیت ایک طاق میں رکھا ہے اور زیتون کے تیل سے جل رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو سینہ ہے، انسان کے سینے کی بناوٹ طاق کی طرح ہوتی ہے، طاق کی طرح سینے کی بناوٹ ہے، تو گویا کہ یہ طاق ہے، اور اس طاق کے اندر جو فانوس ہے وہ دل ہے، جو شیشے کا فانوس ہے وہ دل ہے، اس دل کے اندر جو نور الہی اور معرفت الہی کی چنگاری ہے وہ چراغ ہے، وہ چراغ ہے، وہ چراغ ہے، اور وہ چراغ معرفت الہی سے جل رہا ہے۔ اب جس کے اندر جتنی معرفت آتی جائے گی اس کا چراغ اتنا روشن ہوتا چلا جائے گا، اس کا دل اتنا روشن ہوتا چلا جائے گا، اس کو رب کا نور اتنا ہی ملتا چلا جائے گا،
اور جب رب کا نور ملتا چلا جائے گا وسوسوں کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور رب کا نور کیسے ملے گا؟ رب کا نور ملے گا اللہ والوں کی صحبت سے، دین سمجھنے سے، دین پڑھنے سے، قرآن سمجھنے سے، قرآن سیکھنے سے، محبت کرنے سے قرآن کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا کثرت سے ذکر اور تلاوت قرآن یہ وہ چیزیں جو دلوں کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان وسوسوں سے محفوظ فرمائے، قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔